ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے، حدود اللہ کی پرواہ نہ کرے، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر عورت کو اس نے تیسری طلاق دی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے کے بعد دی کہ 2 مہینے کے بعد دی یا ایک ساتھ دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، جس طرح بھی 3 طلاقیں دیں، چاہے وہ ایک ساتھ دی ہوں، چاہے الگ الگ دی ہوں، چاہے ایک ہی جملے میں دی ہوں۔ اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی 4 فقہ ہیں، مگر اس مسئلے میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی کسی مفتی کا اس میں اختلاف ہی نہیں، سب مانتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو تینوں پڑ جاتی ہیں۔ اس میں کبھی امت کا اختلاف رہا ہی نہیں ہے، تمام صحابہ اس پر متفق ہیں، تمام تابعین اس پر متفق ہیں، بلکہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں تو آپ نے فرمایا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ جب حضور فیصلہ دے دیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب 3 طلاقیں جو ہیں ایک ساتھ دینے سے واقع نہیں ہوتی، اور 3 واقع اگر کوئی کرے تو ایک پڑتی ہے، تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قرآن جاننے والا نہیں۔ ابن ماجہ یہ کتاب کا نام ہے، جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے ایک چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر کا نام ہے باب من طلق امرأتہ طلاقا ثلاثا فی مجلس واحد۔ امام ابن ماجہ اس چیپٹر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو 3 واقع ہو جاتی ہیں، اور اس میں آپ کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں اور کئی صحابہ کرام کے اقوال لے کر آئے ہیں، تو کبھی امت میں یہ اختلاف نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ نادانی ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ 3 طلاقیں دے چکا، چاہے ایک ساتھ دی ہوں چاہے الگ الگ دی ہوں، فرمایا قرآن مجید فقان حمید نے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے بعد اس سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں۔ کون حلال نہیں؟ وہ عورت حلال نہیں۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں۔ اسے حلالہ شرعی کہتے ہیں کہ پہلے شوہر نے 3 طلاقیں اگر دے دیں، عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور پھر وہ اگر طلاق دے تو عدت گزارنے کے بعد عورت پھر چاہے تو دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اسے حلالہ شرعی کہتے ہیں۔ اور اس کے بغیر اگر کوئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق مان کر اپنی سابقہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لے تو یہ زنا ہے، بدکاری ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو تباہ و برباد ہوں گے۔ کہتے ہیں اس کی مذمت، بزرگوں نے فرمایا، علماء نے لکھا کہ اس کی مذمت نہ کرنے والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو سر عام برائی کر رہا ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ دوبارہ نکاح اسی صورت میں کریں جب وہ دونوں گمان یہ کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان حدوں کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، 1 2 3 تینوں طلاقوں کا مسئلہ پہلے تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اب دوبارہ رجوع کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق میں اگر رجوع کرتا ہے
تو وہ عورت کو تکلیف نہ دے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو، ایک یا دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس ان کی عدت پوری ہونے لگے، چند دن باقی ہوں، تو تم سوچ لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم رجوع کر کے انہیں شریعت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو، او سرحوہن بمعروف، یا پھر تم ایسا کرو کہ بغیر رجوع کیے عدت گزرنے دو، یا سرحو، انہیں آزاد کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق۔ جب پہلی دوسری طلاق میں رجوع نہیں کیا جائے گا، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اب دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور عورت نہ مانے تو وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاقوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، رجوع اس لیے نہ کرو کہ تم عورتوں کو تکلیف دو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو، اس کے لیے ان سے رجوع نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے اور کسی مظلوم عورت پر ظلم کرے، تو آج ہو سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو، لیکن وہ اس بات کو نہ بھولے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، بلکہ پس بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، کہ ظالم خود تباہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو، کہ ان کی پرواہ نہ کرو، ان پر عمل نہ کرو، یا ان کا انکار کر دو، ایسا نہ کرو، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت جو تم پر اللہ نے کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، اسے یاد کرو۔ یعظکم بھی، اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جہاں عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو کوئی قانون عورتوں کو حقوق نہیں دلا سکتا۔ یورپ کے اندر، امریکہ میں، چائنا میں، آپ ایسے ممالک میں جائیں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، وہاں بھی عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور مسلم ممالک سے زیادہ پامال ہوتے ہیں۔ وہاں کئی تنظیمیں ہیں جو اس پر آوازیں بلند کرتی ہیں، قانون بھی موجود ہے، لیکن عورتوں اور مردوں کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی قانون وہاں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اگر اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اس حقوق ادا نہ کرنے پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ بند کمرے کے معاملات، مثلا زبان سے تانا دینا، تو شوہر بیوی کو زبان سے طنز کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، تو بتائیے عورت اس پر کیا ثبوت پیش کرے گی؟ ہاں، ایک چیز ہے جو یہ معاملات کو درست کر سکتی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔